بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب دیوان متنبی ہے۔ دیوان اس کی جمع دواوین ہے۔ دیوان کہتے ہیں وہ کتاب جس میں کسی شاعر کے اشعار کو جمع کیا گیا ہو، جس میں کسی شاعر کے قصیدوں کو یکجا کیا گیا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوان کہا جاتا ہے۔ اور شعر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو تاریخ پڑھ چکے ہوں گے گزشتہ سال، ٹھیک ہے، وہ کلام جو قصداً موزون و مقفع کیا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعر۔ لیکن ادبا کے نزدیک کچھ ملتی جلتی تعریف ہے، لیکن تھوڑا اس میں اور اضافہ ہے۔ وہ کلام فصیح جو موزون و مقفع ہو اور نادر خیال اعلی فکر کی عکاسی کرے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعراء کا خیال بہت نادر ہوتا ہے، نہ ان کی فکر وہاں پہنچتی ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے آدمی، اسی لیے وہ غالب آ جاتے ہیں دوسروں سے بات چیت میں۔ بڑے بڑے شعراء سے پہلے تو ڈرتے بھی تھے لوگ، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کیا تہمت لگائی گئی کہ یہ شاعر ہیں۔ لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان پر ان سے بات کرتے ہیں تو انہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے شاعر ہیں۔ جی نے کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی ساحر کہا، اس کی نفی قرآن نے کی نہ ہے۔ قافیۃ الحمزہ، قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ قافیہ پڑھ چکے ہوں گے اس سے پہلے، قافیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ بیت کے آخر میں دو ساکن سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے، اس حرکت سے لے کر اخیر تک کو کیا کہا جاتا ہے؟ قافیہ، ٹھیک ہے۔ تو شقائہی، یہاں قافیہ بتاؤ کہاں سے ہے؟ دو ساکن ہونا چاہیے، دو ساکن سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے۔ یہی، اس میں تو ایک ہی ساکن ہے، آخر میں جو یا ہے، یا ساکن وہی ہے، خالی تختی کرو گے تو آخر میں یا ساکن نکلے گی، وہی نا، دو ساکن ہوئے۔ آخر میں دو ساکن سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے اس سے آخر تک تو کیا کہا جاتا ہے؟ قافیہ۔ تو یہاں کہاں سے ہوگا؟ قائہی، ٹھیک ہے۔ ایک تو جو کھڑی زیر دیکھ رہے ہو اس میں ایک ساکن ہے، اور ایک اس سے پہلے صرف الف ایک ساکن ہے، دو ساکن وہاں تک نہ ہوتا ہے، وہاں سے تو یہی میں تو ایک ہی ساکن ہے۔ تو قافیۃ الحمزہ یہ ہے۔ اب یہ مت دیکھنا کہ اس میں تو اخیر میں قافیہ حمزہ ہونا چاہیے تب یہ قافیۃ الحمزہ ہوگا، یہ کیسے قافیۃ الحمزہ ہے؟ یہ شبہ ہو رہا ہوگا نا، ایسے لامیہ تو آخر میں لام ہونا چاہیے، میمیہ ہو تو آخر میں میم، یہ مطلب نہیں ہے۔ حروف قافیہ 6 ہیں،
روی، وصل اور خروج بھی ہے، ردف، تاسیس وغیرہ اس طرح کے 6 ہیں. ٹھیک ہے. روی کہتے ہیں وہ حرف جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے اور جس کی طرف قصیدہ منسوب ہوتا ہے. تو یہاں جو حرف روی ہے جس کی طرف قصیدہ منسوب ہے، حمزیہ کہا جا سکتا ہے اس کو، تو وہ کون سا حرف ہے؟ یہاں حمزہ ہے. ٹھیک ہے. حروف قافیہ کتنے ہیں؟ 6. روی، وصل، خروج. سر دست ہم کو 3 بتانا ہے، روی، وصل اور خروج، ان 3 کے بارے میں بتانا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہی 3 یہاں پر ہے. تو روی کسے کہتے ہیں؟ جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے اور جس کی طرف قصیدہ منسوب ہوتا ہے. مثلا اگر حرف روی حمزہ ہو تو اس قصیدہ کو کیا کہا جائے گا؟ قصیدہ حمزیہ کہا جائے گا. حرف روی میم ہو تو میمیہ کہا جائے گا، لام ہو تو لامیہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ حرف روی یہاں پر کون سا ہے؟ حمزہ ہے. اس لیے کون سا قصیدہ ہوا؟ حمزیہ. ٹھیک ہے. قافیۃ الحمزہ. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد وصل آتا ہے. وصل کہتے ہیں وہ حرف جو روی کی حرکت کے اشباع یعنی بڑھا دینے سے پیدا ہو. جیسے منزلی، زیر کو بڑھا دیا تو آخر میں کیا ہو گیا؟ یا ہو گئی، یا ساکن کی نہیں، حرف کا اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہاں. تو یہ قصیدہ لامیہ ہے، ابن القیس کا جو قصیدہ ہے اسی میں یہ لفظ آیا ہے. تو اخیر میں یہ کیا ہے؟ وصل ہے. ٹھیک ہے. یا وہ ہا ہے جو حرف روی کے بعد ہو. وصل کی تعریف کیا ہے؟ وہ حرف جو روی کی حرکت کو بڑھا دینے سے پیدا ہو، یا وہ ہا جو حرف روی کے بعد آئے. جیسے حرف روی یہاں پر حمزہ ہے تو اس کے بعد ہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ وصل ہے. ٹھیک ہے. وہاں لکھ دیا ہاں. یہ کیا ہے؟ وصل. پھر اس کے بعد خروج. خروج کہتے ہیں وہ حرف لین جو ہائے وصل کے بعد ہو. وہ حرف لین جو ہائے وصل کے بعد ہو. قاری نہیں ہے ہائے لین، سب وہ حرف لین سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہی یہاں جو دیکھ رہے ہو یا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یا ساکن. یہ ہاں، یہ خروج ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں قافیہ میں کیا کیا ہے؟ روی حمزہ ہے، اس لیے قافیۃ الحمزہ ہے، قصیدہ حمزیہ ہے. اور اس کے بعد جو ہا ہے یہ وصل ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خروج ہے. ٹھیک ہے. قافیہ جو یہاں پر ہے، قافیہ کی کئی قسمیں ہیں. ان میں سے قافیہ کی ایک قسم متدارک ہے. یہاں وہی قافیہ ہے متدارک. متدارک کہتے ہیں، اس میں حاشیے میں بتایا ہوگا، متقابض، متراکب، متدارک، متواتر، مترادف. متقابض کہتے ہیں کہ جن کے دونوں ساکن کے درمیان 4 متحرک ہوں، اور متراکب جن کے دونوں ساکن کے درمیان 3 متحرک ہوں.
اور متدارک یہاں لکھا نہیں ہے، تاریخ نہیں لکھی ہے، متدارک جس کے دونوں ساکن کے درمیان 2 حرکتیں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھو 2 حرکتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلا ساکن الف ہے، دوسرا ساکن آخر میں یا ہے، یا ساکن، اور ان دونوں کے بیچ میں 2 متحرک ہیں، 2 حرکت ہیں، تو قافیہ یہ کیا ہے؟ متدارک ہے، ٹھیک ہے؟ اور متواتر جس کے دونوں ساکن کے درمیان ایک ہی حرکت ہو، اور وہ متواتر اچھا مترادف دونوں ساکن جمع ہو جائیں تو مترادف ہو جائے گا۔ بہرحال یہ قافیۃ الحمزہ کیسے ہے اسے سمجھانا تھا، اس لیے پوری تفصیل بتائیے، ٹھیک ہے؟ وقال وقد امره سیف الدولة بإجازة ابیات لابن محمد الکاتب اولها یا لائمی کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وشقائہ۔ اجازت سمجھتے ہی ہیں، اجازت کا معنی اجازت، رخصت، پرمیشن، لیکن یہاں اجازت کا مطلب ہے کسی شاعر کے اشعار کو پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد اس پر مزید اشعار کا اضافہ کرنا اسی قافیہ اور روی کی رعایت کرتے ہوئے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجازت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی شاعر کے اشعار کو پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد اسی قافیہ اور روی کی رعایت کرتے ہوئے اس پر مزید کچھ اور اشعار کہنا، یہی کیا ہے؟ اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کاتب سہل بن محمد یہ سیف الدولہ کا استاد تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے اشعار دیے تھے متنبی کو، ابو طیب متنبی کو، کہ اس پر اور بڑھائے، آگے لکھے۔ تو جو اشعار اس نے دیا تھا، کس نے؟ سیف الدولہ نے، جو قصیدہ اس کا پہلا شعر ہے یا لائمی، ٹھیک ہے؟ یہ پورا مذکور نہیں ہے، صرف پہلا شعر دیا ہے، پھر اس کے بعد متنبی کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابو طیب متنبی نے، یہ اشعار کہے، آگے جو اس کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور متنبی نے کہا جبکہ سیف الدولہ نے اسے کاتب ابن محمد یعنی سہل بن محمد کے ابیات اشعار کی اجازت کا حکم دیا، ان اشعار کی اجازت کا حکم دیا جس کا پہلا شعر یہ ہے، کون سا؟ یا لائمی، ٹھیک ہے؟ صرف یہی ایک شعر ہے اس کے ابیات کا، اور پھر آگے کس کے اشعار ہیں؟ متنبی کے، ٹھیک ہے؟ اس پر جو اضافہ کیا تھا بعد میں اسی روی اور قافیے پر، یہ القلب سے، ٹھیک ہے؟ یا لائمی کف الملام عن الذی اضناہ طول سقامہ وشقائہ۔ لاما یلوم لومن ملامتن، اس کا معنی ہوتا ہے سرزنش کرنا، ملامت کرنا، عتاب کرنا۔ اسی سے لائم اس میں فاعل ہے، لاوی مسل ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے قاوم سے قائم ہو گیا ہے، ایسے ہی لاویم سے لائم، واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے، جمع لوام۔
کفا یکفو اس کا معنی ہوتا ہے روکنا. یہ لازم اور متعدی دونوں آتا ہے. کفا عن الشیء کسی چیز سے باز رہنا لازم اور متعدی دونوں آتا ہے. باز رکھنا روکنا. ٹھیک ہے, اس کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں متعدی استعمال ہے. ملام مصدر میمی ہے, لوم کے معنی میں ہے, ملامت کے معنی میں ہے. اذنا یذنی اذنان اس کا معنی ہوتا ہے لاغر کرنا, کمزور کر دینا. اذناہ المرض بیماری نے اسے نحیف و ناتواں بنا دیا, کمزور کر دیا, لاغر کر دیا. سقام کا معنی بیماری, سقیمہ یسقمو بیمار ہونا. صفت سقیم آتی ہے. شقیہ اشقا محروم ہونا, بدنصیب ہونا, بدبخت ہونا, شقی ہونا. اسی سے مصدر شقا ناقص واوی ہے, الف زائدہ کے بعد طرف میں واو ہے, اس کو حمزہ سے بدلا گیا ہے. لائم اس میں فاعل کی اضافت مفعول کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اور الذی جو اس میں اشارہ ہے وہ اس میں موصول ہے, اس سے خود شاعر مراد ہے, اپنے آپ کو اس نے مراد لیا ہے. تو تکلم سے غیبت کی طرف التفات ہے. ہاں, اور لائم ملام دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہیں. اصل کیا ہے؟ لوم, لام واو میم. ٹھیک ہے, تو اس کو اس طرح کے دو لفظ اگر کسی جملے میں ہوں, کسی شعر میں ہوں, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جناس اشتقاق کہا جاتا ہے. یہ بھی جناس کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے, ایسے دو لفظ جو ایک ہی اصل سے مشتق ہوں, ایک ہی اصل سے نکلے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے, جملے میں یا کلام میں دو لفظ آئیں اور ایسے دو لفظ ہوں جو ایک ہی اصل سے مشتق ہوں, ہوئے ہوں, نکلے ہوئے ہوں, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جناس اشتقاق. تو لوم سے ملام مصدر بھی بنا ہے اور لائم اس میں فاعل بھی بنا ہے. اے مجھے ملامت کرنے والے, تو ملامت اس سے روک لے جس کو بیماری کی درازی اور محرومی کی درازی نے نحیف و ناتواں کر دیا ہے. یہاں بیماری سے مراد, مرض سے مراد مرض عشق ہے. ٹھیک ہے, اور شقا محرومی سے مراد, بدبختی سے مراد, بدنصیبی سے مراد, کے طول سے مراد فراق کا طویل ہونا ہے, جدائی کا. ٹھیک ہے, وصل سے محرومی اور فراق جدائی کی درازی مراد ہے. ٹھیک ہے, اب عاشق بیچارہ ویسے ہی پریشان ہے, نحیف و ناتواں ہو گیا, کمزور ہو گیا, اور اسے مزید سرزنش کے ذریعے تکلیف مت پہنچا. القلب عالم یا عذول بدائه واحق منك بجفنه وبمائه. قلب جمع
قلوب، اور عزول یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. عزل لوم کے معنی میں آتا ہے، ملامت کرنا، سرزنش کرنا. عزلہ یعزلو. دا کا معنی بیماری، جفن کا معنی پلک، جفن کا معنی پلک جس سے آنکھ یہ چھپتی ہے، ڈھیلا چھپتا ہے. القلب مبتدا ہے، عالم خبر ہے، اور بدائہی کا تعلق عالموں سے ہے. یا عزول یہ جملہ مترجہ ہے، ٹھیک ہے. اور احق اس کا عطف خبر پر ہے. خبر کس خبر پر؟ عالموں پر. من کا بجفنی اس کا تعلق احق سے ہے. بماہی کا عطف بجفنی پر ہے. جفنی کی جو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے قلب کی طرف، ماہی کی ضمیر جفن کی طرف. اے ملامت کرنے والے، دل اپنی بیماری کو خوب جانتا ہے. اسے کون سی بیماری ہے، کیا دقت ہے، کون سی پریشانی ہے، دل اسے تجھ سے بہتر جانتا ہے. یہاں من کا محذوف ہے، وہی ما بعد کے قرینے سے، یعنی عالم من کا یا عدول. اے ملامت کرنے والے، دل بیماری کو تجھ سے بہتر جانتا ہے. کہ اسے کیا بیماری ہے؟ دل اپنی بیماری تجھ سے بہتر جانتا ہے، اور اپنی پلک اور آنسو پر تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے. اور اپنی پلک اور اس کے آنسو پر تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے. یہاں ماں کا معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ پانی. ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پانی. پانی یہ عام ہے، ماں یہ عام ہے. آنسو بھی یہ پانی ہی ہے، جس کو پیتے ہو وہ بھی پانی ہی ہے. تو عام بول کر کے یہاں خاص مراد لیا گیا ہے، اور عام بول کر کے خاص مراد لینا یہ کیا ہوتا ہے؟ مجاز مرسل. مجاز مرسل نہ ہوتا ہے. جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا، خاص بول کر عام، عام بول کر خاص، لازم ملزوم وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے یہ سب کیا ہوتا ہے؟ مجاز مرسل. تو یہاں مجاز ہے. مراد کیا ہے؟ آنسو. دمع مراد ہے. یعنی اے ملامت کرنے والے، تو ملامت سے باز رہ، اس لیے کہ دل اپنی بیماری کو تجھ سے بہتر جانتا ہے، اور جس بیماری میں، جس مرض عشق میں وہ مبتلا ہے، اس سے شفا یابی کی صرف ایک ہی صورت ہے. وہ کیا؟ کہ وہ روئے. ٹھیک ہے؟ تو رونے میں اس کی شفا یابی ہے. اس لیے اب تو زیادہ نصیحت مت کر، سرزنش مت کر. فَوَمَنْ أُحِبُّ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الْهَوَىٰ قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَهَائِهِ. واو یہاں پر جارہ ہے قسم کے لیے، ٹھیک ہے، قسمیہ ہے، فاتفہ ہے، من اسم موصول ہے.
احبو، احبا احباب محبت کرنا، چاہنا، عسا یاسی عصیانن و معصیتن، اس کا معنی نافرمانی کرنا، بات نہ ماننا. ہوا، ہوا کا معنی محبت، عشق. حویہ یہوا باب سمیہ سے آتا ہے فعل، ٹھیک ہے، اس کا معنی محبت کرنا. قرآن میں بھی آیا ہے وما تہول انفس، آیا ہے نا، تو وہاں اور جو ان کا جی چاہتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے. اور ہوا یہوی ضربہ سے اس کا معنی ہوتا ہے اوپر نیچے آنا، گرنا، سقوط کے معنی میں. والنجم اذا ہوا، ہوا یہوی وہاں ضربہ سے. قسمن اقسما یقسم اقسامن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانا. اقسم باللہ، اللہ کی قسم. کس باب سے؟ باب افعال سے، ٹھیک ہے. اسی سے اس میں مصدر قسم آتا ہے. یہ قسمن اقسامن باب افعال سے جو آتا ہے اقسام، اس کا اس میں مصدر ہے. اقسمہ کا اس میں مصدر ہے، ٹھیک ہے. قسمہ یقسیموں سے نہیں ہے، وہ تقسیم کرنے کے معنی سے بانٹنا، تقسیم کرنا. حسن جانتے ہی ہیں. بہا، بہوا یبہو، بہاءن، اس کا معنی یا بہیا یا بہا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حسین و جمیل ہونا، خوبصورت ہونا. قسمن یہ مفعول مطلق ہے اور بہی کا تعلق قسمن سے ہے. بحسنی کا بھی پر ہے، اس پہلے والے پر. بہائی اس کا بھی. فاطفہ ہے، واو قسمیہ. من احبو یہ اس میں موصول صلہ سے مل کر کے واو کا مجرور ہو جائے گا اور پھر یہ محذوف سے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے. اقسمو وغیرہ سے اس سے متعلق ہوگا. اور پھر لآسینک فی الہوا یہ جواب قسم. تو اس ذات کی قسم جس سے میں پیار کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اے ملامت کرنے والے، میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا. تو اس کی قسم جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور سیدھا بھی ترجمہ کر سکتے ہو تو مجھے میرے محبوب کی قسم، اے ملامت کرنے والے، میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گا. مجھے قسم ہے اس کی، یہ ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ من کی طرف. مجھے قسم ہے اس کی اور اس کے حسن و جمال کی، ٹھیک ہے. لہذا نصیحت مت کر، سرزنش مت کر، میں تیری بات ماننے والا نہیں، میں عشق اور محبت سے باز نہیں آؤں گا.